بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نحو میر، درس نمبر 3، حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک میں نحو میر کا درس نمبر 3 آپ کی فوٹو کاپی کے صفحہ نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے اور نحو میر کا صفحہ نمبر 10، چوتھی لائن۔ بداں کے اسم بردو صنف است، مذکر و مؤنث، مذکر آنست کے در او علامت تأنیث نباشد، چون رجل، و مؤنث آنست کے در او علامت تأنیث نباشد، چون رجل، و مؤنث آنست کے در او علامت تأنیث باشد، چون امرأۃ۔ اب ذرا آپ جلدی جلدی نوٹ کر لیں۔ پہلا مطلب آج کے درس کا یہ ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتبار سے پچھلے ہفتے پڑھی تھی اسم کی 2 قسمیں، دوسرے اعتبار سے آج پڑھ رہے ہیں۔ آج جو پڑھ رہے ہیں اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر اسے کہتے ہیں جس میں علامت تأنیث نہ ہو، مؤنث اسے کہتے ہیں جس میں علامت تأنیث ہو۔ علامت تأنیث کل 3 ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ علامت تأنیث، علامات تأنیث کل 3 ہے۔ نمبر 1 تا، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں، جو نہ لکھ سکے پھر وہ CD سے لکھیں بس، کیونکہ بہت اگر ایسا لکھے کتاب ختم نہیں ہو۔ پھر یہ جو علامت تانیث ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، کبھی مذکور ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے، کبھی مقدر ہوتی ہے، چھپی ہوئی۔ جیسے آپ کا جو مقدر ہوتا ہے، آپ کا جو مقدر ہے وہ کیوں مقدر کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی مذکور ہوتی ہے، کبھی مقدر۔ اچھا، اب جو مؤنث ہے اس کی بھی 2 قسمیں لکھ لیں۔ اس میں مؤنث کی بھی 2 قسمیں، حقیقی، مجازی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل پر مذکر جانور ہو، جاندار مذکر ہو، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ مؤنث مجازی وہ ہے کہ جس کے مقابل پر حیوان مذکر نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اب تک جو ایک صفحہ بیان کیا ہے پھر سن لیجیے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم جس میں علامت تأنیث نہ ہو، مؤنث وہ جس میں علامت تأنیث ہو۔ علامات تأنیث کتنی ہیں؟ 3، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ اور مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابل پر حیوان مذکر ہو، اور مجازی وہ ہے جس کے مقابل پہ حیوان مذکر نہ ہو۔ اور تا یا علامت تانیث کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی مقدر ہوتی ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کر لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، آگے پھر پڑھ لیں۔ بداں کے اسم بردو صنف است، جان تو کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث۔
اس میں مذکر و اس میں مؤنث. ٹھیک ہے. مذکر آن است کہ درو علامت تانیث نباشد. مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو. یہ جو درو ہے نا اصل میں تھا درو. یہ کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ گر جاتا ہے الف فارسی میں بھی درو. ہاں مذکر آن است کہ درو علامت تانیث نباشد. مذکر وہ ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو. چون رجلوں جیسے مرد, نہ تا ہے نہ الف مقصورہ ہے چھوٹا الف, نہ الف ممدودہ ہے. و مؤنث آن است کہ درو علامت تانیث باشد. اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث ہو. باشد یعنی ہو. چون امراتون عورت, امراتون میں کون سی علامت تانیث ہے؟ تا. وہ علامت تانیث چہار است. یہ انہوں نے 4 بتائی ہے, ہم نے 3 بتائی ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. علامت تانیث چہار است. علامت تانیث 4 ہے. تا چون طلحتون, طلحتون میں تا کیا ہے؟ علامت تانیث. حالانکہ نام مرد کا ہے, وہ طلحہ ہے, طلحہ ہاں طلحہ اور زبیر جو کہ خوارج میں سے تھے. جی ہاں, مولا علی کے حالانکہ رشتہ دار ہیں. یہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹے آپس میں کتنے قریبی رشتہ دار؟ بہت زیادہ, 22 تھے. بات ختم. اچھا طلحہ طلحہ وہ الف مقصورہ چون حبلا. حبلا کسے کہتے ہیں؟ جس عورت کو حمل ہو, حاملہ عورت کو حبلا کہتے ہیں. حبلا نہیں اوپر یہی دیکھیں. والف ممدودہ چون حمرا. اور علامت سیوم کون سی ہے؟ الف ممدودہ, وہ دراز الف. حمرا سرخ عورت. حمیرہ حضرت عائشہ کا لقب ہے حمیرہ. سرخ. ہاں. وتائے مقدرہ. اچھا یہ دیکھیے, ہم نے اس کو تا ظاہر اور مقدر کر دیا تھا, انہوں نے اس کو قسم کر دیا ہے تانیث کی, وہ چھپی ہوئی تھا. ٹھیک ہے. وتائے مقدرہ چون ارضون چھپی ہوئی تھا, جیسے زمین. اچھا اب زمین میں کہاں ہے چھپی ہوئی تھا؟ چھپی ہوئی تھا تب پتہ چلے گی جب آپ مصغر بناتے ہیں نا, تو جو چھپی ہوئی تھا ہوتی ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے. اریزتون چھوٹی زمین. عرض میں وہ اریزتون میں جو تا ظاہر ہوئی ہے وہ چھپی ہوئی ہے. کہ در اصل ارضتون بود, اصل میں ارضون کیا تھی؟ ارض. ہاں بدلیل اریزتون, بدلیل اریزتون زیرا کہ تصغیر اسمارا بے اصل خود, تصغیر اسمارا بے اصل خود, کیونکہ تصغیر اسماء کو اصل خود کی طرف بے رود, بے اصل خود بے رود چلی جاتی ہے. اصل میں ہونا چاہیے تھا تصغیر اسماء بے اصل خود بے رود, یہ را اس میں زیادہ ہے. وَإِن را مؤنث سماعی گویند, اس کو مؤنث سماعی, سماعی سنی ہوئی, قیاسی نہیں. سماعی کس کے مقابل پہ ہے؟ قیاسی. در سے خارج تک اگر کوئی آپ کو سماعی قیاسی کہے تو آپ کہیے سماعی عربوں سے سنا ہوا قانون, قیاسی گرامر کے اصول کے اعتبار سے شامل. اس مؤنث کو مؤنث ہے سماعی. سماعی بھی پڑھا ہے, بہتر ہے سماعی. اچھا وبدا کے مؤنث بر 2 قسم است, حقیقی و لفظی. ہم نے مجازی کہا, وہی لفظی ہے. جان تو کہ مؤنث 2 قسم کی ہے, 2 قسمیں ہیں مؤنث کی, ایک حقیقی ایک مجازی. حقیقی آنس کے بے ازائے او حیوانی مذکر باشد, حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابل پر حیوان مذکر ہو. چون امراتون کہ بے ازائے او رجلون است, جیسے عورت کے اس کے مقابل پر رجلون ہے, مرد. مرد بھی حیوان ہے, عورت بھی جانور ہے. ٹھیک ہے.
یعنی جانور سے مراد جاندار. اس دن بتایا تھا مجلس میں شاباش دیکھیے صاحب کو یاد ہے, درس میں نہیں مجلس میں بتایا تھا کہ جاندار. استاد نے مجھے, استاد طاہر حسین نے قبلہ نے کہا کہ اوے جانور. میں نے کہا استاد جی آپ نے انسان کو جانور کہا. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں جانوارا اپنے پتر تھے. ہاں درس میں تھا, درس میں تھا. اچھا اچھا درس درس قرآن میں بھی تھا اور میرے خیال میں اشارہ مجلس میں بھی آیا تھا. نہیں کیونکہ حقیقت انسان, ہاں حقیقت انسان میں بھی آیا تھا. بالکل آیا تھا. ٹھیک ہے کیونکہ بولنے والا ہے ناطق. ناطق کا مطلب جانور ناطق, ناطق بولنے والا, اور ناطق کا دوسرا مطلب ذا نفس ناطقہ عقل. ہاں ناطقہ, یہ دو چیزیں یاد رکھ لیجیے. ناطق کا مطلب صرف بولنے والا نہیں, عقل. ہاں عقل بھی ہے. ذا نفس ناطقہ خلق الانسان ذا نفس ناطقہ. یہی تو جانور سے انسان کو افضل بناتی. جانور بھی بڑا رحم والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ریچھ اپنے بچوں پہ بڑا رحیم و کریم ہوتا ہے, بڑا مہربان ہوتا ہے, بڑا متقی ہوتا ہے. شیر اپنے بچوں کے سامنے, اپنی ماتا کے سامنے, شیر اتنا متقی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ انسان میں بہادر ویسے کمزور کے سامنے متقی. ٹھیک ہے جناب. کہ بے ازائے رجل است و ناقتون. ناقتون اونٹنی. قرآن میں صرف ایک ناقہ کا ذکر ہے, وہ کون سے نبی کی ہے؟ صالح. ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ جو بندر بن گئے تھے. وہ تھا, نام کیا تھا؟ یہ ہے نا ٹیسٹ. پڑھ چکے ہیں آپ حضرت صالح کی؟ پڑھ چکے ہیں قوم عاد. ثمود. شاباش ثمود, ویری گڈ, زندہ باد. ثمود. عاد تو تھی ہود کی. ہاں یہ یاد رکھے نا, یہ اصل میں زیر کی یہ ہے, زیر کی صرف یہ ہے. عاد ہود کی. اچھا اور مدین میں کون تھے؟ مدین میں کون سے نبی تھے؟ شعیب. حضرت شعیب کی قوم کا نام کیا تھا آقا؟ اب یاد کریں تو تیسری قوم کون سی ہے؟ یاد کر لیں بس, بات. اچھا یہ سمجھ آگی بات صحیح ہے سر. ناقتون کے بے ازائے او جمل است. ناقتون جس کے مقابل پر کیا ہے؟ حیوان مذکر اونٹ, جمل. ولفظی آنس کہ بے ازائے او حیوانی مذکر نباشت. لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابل پر حیوان مذکر نہ ہو. چن ظلمتون. تانیث تو ہے مگر ظلمت کا مرد کون ہے؟ میل کون ہے؟ وقوتون. تانیث تو ہے مگر اس کا حیوان مذکر مقابل میں کوئی نہیں. بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب یہ بیدانکے سے لے کے بیدانکے تک یہ بحث ختم ہو گئی. اب آگے چلیے, اگلا ایشو لکھیے. اسم کی پھر 3 اقسام ہیں. اب تک آپ نے کون کون سی پڑھی ہے؟ مذکر مؤنث. پچھلے درس میں کیا پڑھا تھا؟ نہ ہاں وہ بھی شاباش, وہ بھی پڑھا. مفرد اور مرکب. ہاں اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ مورب اور مبنی. شاباش, ویری گڈ ویری گڈ. یہ پڑھ چکے ہیں آپ اس سے پہلے. ایک اور بھی پڑھ چکے ہیں آپ, اس میں نکرہ اور معرفہ. اب یہ یاد رکھیں نا آپ ذہن میں. اب ایک اور قسم آ رہی ہے آج. اسم کی 3 قسمیں ہیں. اسم کی 3 قسمیں ہیں. واحد نمبر 1, تثنیہ نمبر 2, جامع نمبر 3, سنگل, ڈوئل, پلورل. واحد تثنیہ نمبر 1 واحد, نمبر 2 تثنیہ, نمبر 3 جامع. مثال دیں. رجلون واحد, رجلان تثنیہ, رجالون یا رجلون ختم. ٹھیک ہو گیا. اور متکلم نہیں, اس میں متکلم اس میں نہیں. واحد تثنیہ جب اسم کی بحث ہے نا, فعل میں متکلم تو فعل میں ہے, اسم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تو. اچھا یہ چند سطریں پڑھ لیں, آگے پھر بیان کرتے ہیں. دیکھیے بیدانکے
اب یہ اس پہ سطر پہ حرف رکھتے آئیں گے نا تو آپ کے ذہن میں نقل بیداں کے جو لوگ بعد میں ویڈیو سے بھی درس پڑھے وہ بھی یہی کریں کہ صفحہ نمبر 10 نحو میر کا ہماری فوٹو کاپی کا 8 ہے، نیچے سے دوسری سطر بیداں کے یوں سطر پہ انگلی رکھیں، بیداں کے اسم بر سے صنف است، پھر وہ است تھا الف ختم ہو گیا. ہاں جان تو کے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد واحد سنگولر و مثنی، مثنی وہی تثنیہ، تثنیہ. 2 نام ہیں اس کے، تثنیہ یا مثنی ایک ہی چیز، ومجموع و مجموع اور جمع، جمع اور مجموع ایک ہی ہے. مثنی اگر کہیں تو بھی تثنیہ، مجموع کہیں تو بھی جمع. اچھا جمع. اب اس کی تعریف، واحد آنس کے دلالت کنت بر یکی، واحد کی تعریف یہ ہے جو ایک پہ دلالت. اللہ واحد ہے یا احد ہے؟ احد واحد بھی ہے واحد بھی، مگر وہ ایسا واحد ہے جو تقسیم نہ احد ہے، کیونکہ احد تقسیم نہیں ہو سکتا. واحد آدھے آدھے 2 ہو جاتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے، جیسے وہ پاکستان کا خطیب کہتا ہے عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ لسان اللہ، ٹوٹے ٹوٹے علی کو اللہ مانتا ہے، میں علی کو مکمل اللہ مانتا ہوں. یہ ہمارے نہیں، اس بدتمیز سے میں نے کہا کہ تو اگر علی کو اللہ مانتا ہے، میں تو اس لیے بھی نہیں مان سکتا، میں تو علی کی اولاد ہوں، اللہ کا تو بیٹا کوئی نہیں. تو سکھ کی اولاد ہے، تجھے کیا پرواہ ہے؟ مجھے تو میرے جد کے اوپر تو بہت بڑی تہمت لگا رہا ہے. پورے سادات اور پورے عوام بیچارے بغیر باپ کے ہو جائیں گے. دیکھیں نا، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور آگے سے عوام نعرے لگا رہے اور سید نعرے لگا رہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے علی کی اولاد کو. بس ہاں وہ مجموع. اچھا واحد آنس کے دلالت کنت بر یہ کی، واحد وہ ہے جو دلالت کرے ایک پر، چن رجلون مرد ایک. وہ مثنی آنس کے دلالت کنت بر 2، تثنیہ وہ ہے جو دلالت کرے 2 پر، بسبب کہ الف یا یہ ما قبل مفتوح و نون مکسورہ بآخرش پیوند، کہ اس سبب سے کہ الف یا جن کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، رجلان رجلین، اور نون مکسورہ رجلین رجلان آخر میں پیوند ہوتی ہیں. پیوند سمجھتے ہیں نا، وہ پیوند جو کرتے تھے ملانے، ملی ہوتی ہے، جیسے آپ پیوند کرتے ہیں باغوں میں. ہاں ہاں سی دیتے ہیں، نہیں بالکل ٹھیک. چن رجلان و رجلین، الف نون، نون مکسورہ، الف سے ما قبل فتحہ، یا نون، نون مکسورہ یا سے پہلے فتحہ. یہ کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی. کوئی اگر آپ سے پوچھے تثنیہ کی علامت کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ الف نون یا نون، نون مکسورہ اور الف اور یا سے پہلے فتحہ. یہ علامت ہے تثنیہ کی. وہ مجموع آنس کے دلالت کنت بر بیش از 2، اور جامع وہ ہے کہ جو دلالت کرے 2 سے زیادہ پر، بے سبب آن کے تغییری در واحدش کردہ باشند، اس اعتبار سے کہ اس کے واحد میں تبدیلی کرے. رجلن تھا رجالن بنا دیا، یہ جمع مکسر ہے ٹوٹی ہوئی. یا رجلون جمع سالم، واو نون صحیح تھا، یا نون، نون مفتوح، ما قبل واو مضموم. چون رجالون، یہ رجالون میں کون سی تغییر آئی ہے؟ ما قبل مفتوح، نا رجالن میں رجلن تھا نا، رجلن تھا، راجولن تھا، رجالن تبدیلی آئی ہے. را کو کسرہ دے دیا ہے، جیم کو فتح دے دیا ہے، اور الف لے آئے، یہ مکسر ہو گئی، ختم. یاد اچھا لفظاً اس میں چینج ہو، جیسے یہ لفظاً چینج ہے، یا تقدیراً، یا وہ چینج کیا ہو تقدیراً ہو، جیسے فلکن، فلکن تصریح آگا جی فلک کہ واحد شنیز فلک ہونا. فلک کا کیا معنی ہے؟ فلک النجات، کشتی، کشتی، فلک النجات کشتی. جی. نجات کی کشتی کون ہے؟ آل محمد کن کا لقب ہے؟ ایک خاص لقب ہے، کسی ایک امام کا خاص لقب ہے، بتائیں کون امام؟ اپنے چوتھے السلام علیکہ یا فلک النجات، امام حسین امام حسین. فلک النجات امام حسین علیہ السلام کے القاب میں ہے، نجات کی کشتی. ہاں
فلکن کے واحد شنیز فلکن ایک کتاب بھی ہے، پتہ ہے کس نے لکھی ہے؟ فلک النجات ایک کتاب ہے بڑی کمال کی، ہاں مولانا امیر محمد آف جنگ، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، وہ چل کے بہت پیدل بڑا آیان الشیعہ میں سے تھے، کمال کی ہستی تھے، جنگ کے کنورٹڈ تھے، ایسی کتاب لکھی ہے رہے اللہ کا نام، سبحان اللہ، کیا اس کتاب نے ہزاروں کو شیعہ کی، فلک النجات صحیح سا منگائیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ حدیث بھی تو ہے نا امام علیہ السلام، مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہ سفینۃ النجات، ہاں جی یہ فلک النجات، جی جی فلک، ایک لقب ہے فلک النجات، اچھا معنی وہی ہے، جی جی سفینہ اور فلک جی ایک لقب ہے امام حسین علیہ السلام کا، جی جی، حالانکہ ہمارے سارے امام بھی فلک النجات ہیں، جی جی حضور بھی بی بی پاک بھی فلک النجات ہے، خصوصیت ہے، ایک خاص ان کا ہے، عاشور کے دن مجلس پڑھتے تھے، اللہ، آغا کوثری اچھا آغا خمینی کے سامنے، جی، وہاں وہ یہ پڑھتے تھے، سلام اللہ علیک یا فلک النجات، واہ واہ، اے نجات کی کشتی حسین سبحان تیرے، پھر آغا اتنے روتے تھے آغا خمینی، وہ رہے اللہ کا بہت رو، اس پہ ہے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے رو رہے، ہاں آغا کوثری پڑھ رہے، ہمارے دوست تھے آغا کوثری، بڑے مذاق تھا ہم سے، کیا رلاتے تھے، اوہ کیا آدمی تھا، سبحان اللہ، خطیب اعظم ایران، واحد شنیز فلکون است بر وزن قفلون، قفلون سمجھتے ہیں نا، تالا، شاباش، و جمعش ہم فلکون بر وزن اسدون، دیکھیے فلکون بر وزن قفلون، فلکون جمع بر وزن اسدون، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد کی جمع ہے اسدون، تو کبھی یہ تغییر چینج سنگولر میں لفظی ہوتی ہے جیسے رجل سے رجال، کبھی تقدیری ہوتی ہے فرض کی جاتی ہے، ہڈن ہوتی ہے جیسے فلکن فلکون، تقدیر کیا ہے کہ فلکن بر وزن قفلون جو مفرد ہے اور فلکن بر وزن اسدون جو جمع ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اسدون جمع ہے اسد کی اور قفلون تو خود مفرد ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی، اب تک ہم نے 2 بدانکیں پڑھ لی، اب آ جائیں تیسرا بدانکے، بدانکے سمجھتے ہیں نا، جان تو تیسرا بدانکے، آج کے درس میں تیسری جانکاری جان پہچان تیسری، اچھا لکھ لیجیے آپ، جامع، یہ مسئلہ جامع، ہاں جمع جس کو آپ کہتے ہیں، جامع لفظی اعتبار سے 2 قسم کی ہوتی ہے، پہلی کو کہتے ہیں جمع تکسیر، ٹوٹی ہوئی یا توڑنے والی، ٹوٹی ہوئی، ٹوٹنے والی، اسی کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں، ابھی عرض کیا تھا، جمع تکسیر ٹوٹی ہوئی، ٹوٹنے والی، جمع توڑنے والی بھی نہ ٹوٹی ہوئی، مکسر خود ٹوٹی، ہاں مکسر نہیں، ہاں جس طرح ہم خود ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کو ہم کیا توڑیں گے، شاید ہم تو خود ہی ٹوٹے ہوئے، ہم کسی کو کیا توڑیں گے، جمع تکسیر جیسے رجل رجال ابھی پڑھا ہے، ہاں مسجد مساجد، مصباح مصابیح، یہ ٹوٹی ہوئی ہے نا، دوسری قسم ہے جمع سالم، اس کو تصحیح کہتے ہیں، جمع تصحیح، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، ہاں اسی کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، تصحیح صحیح سے، اچھا اب ان دونوں کی تعریف لکھ لیں، جمع مکسر وہ ہے کہ جس کی بنا مفرد ٹوٹ جائے، مفرد والا جو صیغہ ہے وہ ٹوٹ جائے جمع بناتے وقت، اس کو کہتے ہیں جمع تکسیر، جمع تکسیر وہ ہے جس کی مفرد کی بنا ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے، جیسے رجال و مساجد۔ ایک نوٹ لکھ لیں، فٹ نوٹ، کہ جمع مکسر سمائی ہے، سمائی ہے، سمائی ابھی پڑھا ہے نا، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، سمائی ہے، سنی سنائی شاباش۔
جب کیا ہے اس کے نوٹ؟ جب نوٹ یہ ہے کہ جب مکسر سمائی ہے کہاں پر؟ ثلاثی میں. البتہ رباعی میں، البتہ رباعی میں اور خماسی میں اس کے وزن ہے. وزن نمبر 1 فعالو، وزن نمبر 2 فعالیلو. ختم. فعالو فعالیلو. جمع سالم وہ ہے، لکھ لیں، جمع سالم وہ ہے جس میں، یعنی جمع تصحیح جس میں مفرد کی بنا سالم رہے، ٹوٹے نہیں. جیسے مسلمون، جیسے مسلمون یا مسلماتون. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ لکھ لیں کہ جمع سالم، جمع تصحیح، جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں. جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. جمع سالم مؤنث مذکر، جمع سالم مؤنث. جمع سالم مذکر وہ ہے جس میں واو نون یا یا نون آئے، یا یا نون. نون ہمیشہ مفتوح، واو یا کما قبل مضموم و مکسور. مسلمون مسلمین، مسلمون مسلمین. ٹھیک ہے. پھر سمجھ لیں جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس میں بنائے مفرد سالم رہے، نہ ٹوٹے. جیسے مسلمون تھا، مسلمون ہو گیا. یا نسبی جری حالت میں مسلمین ہو گیا. اس کی علامت کیا ہے جمع مؤنث سالم کی؟ الف نون یا واو نون. الف معاف کیا، واو نون یا یا نون. واو نون یا یا نون. واو سے ما قبل مضموم، یا سے ما قبل مکسور، اور نون ہمیشہ مفتوح. ختم. اب اگلی لکھ لیں. جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف تا آئے. ہاں، مسلماتون. ٹھیک ہے نا. مؤمناتون قرآن میں ہے نا. قل للمؤمنین ہاں وقل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن. ہاں چھپا کر. مسلمات مومنات. مومنات ہاں مسلمات. سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں نا. دکھائیے گا سورہ نور دکھائے گا. اچھا جناب یہ ختم ہو گیا. اب ایک چیز اور لکھ لیں. جمع کی پھر 2 قسمیں ہیں. جمع کسر. یہ تو لفظاً تھی نا. اچھا. یہ ابھی تک کیا پڑھی تھی؟ لفظ بے اعتبار لفظ. اب لکھیے جمع بے اعتبار معنی پھر 2 قسمیں رکھتی ہے. جمع بے اعتبار معنی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت. جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت اسے کہتے ہیں جس کے افراد 10 یا 10 سے کم ہو. 3 سے 10 یوں لکھ لیں. جمع قلت وہ ہے جس کے افراد 3 سے 10 ہوں. 3 سے 10. ٹھیک ہو گیا. جمع کثرت وہ ہے جس کے افراد 11 سے لے کر الی آخر ہوں. 11 سے بس بس یہ جمع کثرت ہے. جمع قلت کی مثال لکھ لیں. 9 سے نا 11 سے 3 سے 10 سے 10. اس کے بعد کثرت
11 الی آخر. ویسے بیسیکلی کہنا چاہیے 3 سے آخر تک، 3 سے تا آخر، یوں کہنا چاہیے جمع کثرت بیسیکلی یوں ہوتی. جمع قلت کی مثال لکھ لیں. جمع قلت جیسے عرض کیا ہے کہ کتنے پہ دلالت کرتی ہے؟ 10، 3 سے 10. کم از کم 10. 3 سے 10 تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ویسے تو 10 پہ ہوگا، یوں کہیں 10 پہ، 10 پہ 10 تک کم از کم 10 پہ لکھ، کم از کم 10 پہ جو دلالت کرے اس کو جمع قلت کہتے ہیں. جیسے اقلب 10 کتے، اقوال 10 قول، اعوینہ 10 آوان مدد کرنے والے، غلمہ 10 غلام. یہ 4 صیغے ہیں اس کے، جمع قلت کے 4 صیغے ہیں. افعل، افعال، افعلہ، فعلہ، یہ لکھ لیں. جمع قلت کے 4 صیغے ہیں. افعل، افعال، افعلہ، فعلہ. افعل جیسے اقلب 10 کتے، افعال جیسے اقوال 10 قول، افعلہ جیسے اعوینہ 10 مددگار، فعلہ جیسے غلمہ 10 غلام. کہ چار کیا ہے؟ قلت ہے. یہ قلت ہے. قلت کے 4 صیغے، صحیح. 5واں کوئی نہیں. فعال، افعلہ و فعلہ. فعلہ. جمع کثرت اس کو کہتے ہیں جو 10 سے، بیسیکلی 10 کو بھی شامل کرنے ہیں اس میں. 10 نہ 3 سے ہے، مگر وہ 3 سے کیونکہ 10 ہم لے آئے ہیں نا قلت کو، تو یوں کر لیں کہ جو 10 سے زیادہ، الی آخر. کیونکہ 10 تک جو کرے گی وہ قلت بن جائے گی، تو جو 10 سے زیادہ پر دلالت کرے، ظاہر ہے 1 2 تو اس میں شامل ہوں گے، 1 بھی شامل ہوگا، 2 بھی ہوں گے، 3 بھی ہوں گے. جو 10 تک دلالت کرے، جو کم از کم 10 جس کے افراد ہوں، وہ کون سی ہے؟ قلت. جو 10 سے زیادہ پر دلالت کرے وہ کثرت. وہ 11 سے لے کے ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ جو 2 جمع سالم ہے نا، مسلمون اور مسلمات، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جمع قلت ہے. ہاں، مسلمون اور مسلمات کو بھی جمع قلت کیا ہے؟ قلت ہے. تو کل 6 ہو گئے، 4 وہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، تو ٹوٹل 6. ان 6 کو چھوڑ دیں تو باقی ساری جمع کثرت ہے. چلیے 6 کے علاوہ کل جمع کثرت ہے. یہ 6 کل جمع قلت ہے. مسلمون مسلمات ہو گیا، اور اقلب، اقوال، اعوینہ اور غلمہ، یہ 6 صیغے ہو. یہ پڑھ لیں پھر آگے اور پڑھتے ہیں. دیکھیے صفحہ نمبر 11 کتاب کا 9 فوٹو کاپی. کہاں سے پڑھنا؟ بیدان کے جامع، تیسرا بیدان جانتو کے جمع بے اعتبار لفظ بر 2 قسم است. لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسم. یہ لفظ کا اعتبار ہے، معنی کا نہیں. جمع تکسیر و جمع تصحیح، جمع مکسر اور جمع سالم. جمع تکسیر آن است کہ بنا واحد در او سلامت نباشد. جمع تکسیر وہ ہے کہ جس میں اس کے واحد مفرد صیغے کی بنیاد سالم نہ رہے، سلامت نہ رہے، جس میں سلامت صاحب شامل نہ ہو. وہ ٹوٹا ہوا درس ہے. آج ہے نہیں اسلام نہیں. جیسے رجالون ومساجد، رجالون اصل میں کیا تھا؟ رجلون. شاباش. اس میں کیا ہوا ہے؟ بنا چینج ہو گئی. مساجد اصل میں کیا تھا؟ مسجدون، چینج ہو گئی. مصابیح اصل میں کیا تھا؟ مصباح. مصابیح اصل میں کیا تھا؟ مصباح. دنانیر اصل میں کیا تھا؟ صحیح دنانیر. دینار دینار ٹوٹ گئی.
دیکھ لیں ٹھیک ہے، واضح ہو گیا یہاں تک؟ اچھا، چن رجالون و مساجدو و ابنیہ جمع تکسیر در ثلاثی بے سماع تعلق دارد، اور جمع مکسر ثلاثی میں سماع سے تعلق رکھتا ہے. کیا مطلب ہے کہ قانون اس میں نہیں ہے، کوئی نہیں. سنی سنائی ابنیہ جتنے سیغے ہیں سنے سنائی، جیسے ہماری ماشاءاللہ قوم آج کل سنی سنائی پہ عمل کر رہی ہے. پڑھے لکھے نام محمد فاضل. و قیاس را در او مجالی نیست، قیاس کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے. مجال سمجھے دخل. اما در رباعی و خماسی بر وزن فعالو آید، اور رباعی اور خماسی میں کس وزن پہ آتا ہے؟ فعالو. جیسے جعفرون، جعفر سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ، ایک جعفر آبدی. فعالو جعفرو، اس میں جعفر نقوی بھی، رباعی جعفر اجتہادی، خماسی فعالو جعفرو. ٹھیک ہو؟ آپ کے جعفر جعفرو کورس کر رہے ہیں، خماسی چیپلن صاحب جی جی برادر جعفر. ہاں، جعفر نہر بھی کنال جعفر نہر کو بھی کہتے ہیں. اور جعفر ایک اور کیا چیز ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام کا نام کو آپ ذرا اس وقت دوسری جگہ رکھ دیجئے گا. علم جعفر بھی. نہ جعفر گدھے کو بھی کہتے ہیں. ہاں، عرض کیا کہ امام کا نام، امام پاک کے نام کو الگ رکھ دیجیے گا. لغت میں جعفر گدھے کو بھی کہتے ہیں. ہاں، جعفر ایک گدھا بھی ہے، جعفر نہر بھی ہے، جعفر ایک بندہ بھی ہے. جعفری دیدم بر جعفر سوار، جعفری می خورد از جعفر گذشت. میں نے جعفر کو دیکھا، جعفر پہ چڑھا ہوا، جعفر پہ سوار. جعفری کھا رہا تھا، ایک سبزی کا نام بھی جعفری. جعفری کھا رہا تھا اور جعفر سے گزرا، پل کا نام بھی جعفر ہے، نہر جعفر سے. سبزی بھی، جعفر کو دیکھا گدھے پہ سوار، جعفری کھا رہا تھا، سبزی کھا رہا تھا اور نہر سے گزرا. 4 معنی جعفر کی آج آپ کو پتہ چل گئے. جعفر کو دیکھا، جعفری دیدم بر جعفر سوار، جعفری میں خورد از جعفر گذشت. ٹھیک ہے. اچھا، یہ استاد طاہر حسین نے آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ابھی فوت ہوئے. استاد طاہر حسین ترابی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تھے. اپنے استاد کی قبر پر 3.5 میل ہر جمعرات کو پیدل چل کے جاتے تھے ساری زندگی، اور پیدل چل کے آتے تھے، سائیکل پہ بھی نہیں بیٹھے. کہتے تھے استاد کے لیے، استاد مر گیا صحیح، میں 7 میل ہر جمعرات کو پیدل چلوں گا. استاد کہتا پاکستان بابڑ کلام ہے. استاد ان کے تھے قبلہ باقر حسین مجتہد، جو باقر نقوی. ہاں، باقر ہندی. وہ ان کے استاد ان کے استاد میرے والد کی بھی استاد، یہ میرے والد کی شاگرد بھی تھے طاہر حسین سے، میرے استاد بھی تھے. ٹھیک ہے جناب، چلیے. قبلہ جعفری خوردن، جعفری می خورد، یہ بات بھی لکھ لیں صحیح. از جعفر گذشت. چلیں آگے چلیں جناب. جعفر کی جمع کیا ہو گئی؟ جعافر. ہمارے شن کی جمع کیا ہو گئی؟ ہاں، جہامر. اس میں 5ویں حرف کو دیکھیں نا، کتاب میں پڑھ کے جہامر. جہامر شن کا پہلے بتا چکا ہوں. جہامر شن کا کیا معنی تھا؟ صرف میر میں پڑھ چکے ہیں. صحیح صاحب، جہر شن بتائیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ میں سوال بوڑھی عورت. اب بوڑھی اور ہاں، اچھا جناب. بے حذف حرف خامس، 5واں حرف یہاں حذف کیا گیا، گرا دیا گیا. وجمع تصیح، یہ تو جمع مکسر تھی. وجمع تصیح آنس کے بنا یہ واحد درو سلامت ماند. آپ کلاس پڑھ رہے ہیں، کلاس کے اندر مہربانی کر کے سیل فون وغیرہ دور رکھیں اور بہت بات نہ کریں.
جمع تصحیح آنس کے بنا واحد درو سلامت ماند. جمع سالم وہ ہے کہ جس میں صیغے کا واحد کا صیغہ سلامت رہے, سلامت سب آئے. جی سلامت. وہاں پر دو قسمت, وہ دو قسم پہ ہے, جمع مذکر و جمع مؤنث. جمع مذکر آنس کے وا یہ ما قبل مضموم یا یہ ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوند. جی یاد ہے نا؟ جی جی. الف نون آئے یا نون آئے, تن واو نون, واو نون, الف نون نہیں, الف نون تسنیہ تھا. واو نون آئے یا نون, واو کا ما قبل مضموم, یا کا ما قبل مکسور. اگر مفتوح ہو تو بنے گا تسنیہ, تسنیہ. رجلین, مسلمین, مسلمین وچون مسلمون و مسلمین. و جمع مؤنث آنس کی الفی با تائی به آخرش پیوند, کہ جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف تا ہے. چون مسلمات تون, مسلمون تھا, مسلمتون تھا, بن گیا مسلمات. وبدا کہ جمع بے اعتبار معنی, یہ لفظ ختم ہو گیا. کوئی آپ سے پوچھے کہ لفظاً جمع کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا بتائیں گے؟ جمع تکسیر و جمع تصحیح, جمع مکسر اور جمع سالم. اب آ جائے معنی. و جمع جمع بداں کے جمع, یہ چوتھا بداں کے بے اعتبار معنی بر دو نو است. معنی کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. جمع قلت و جمع کثرت. جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت آنس کے بر کم از, ہاں بر کم از دا اطلاق کند. دا سے کم پر اطلاق کرے, دا سے 10 سے کم پر اطلاق کرے. بلکہ یہ اصلاح کر لیں 9 تک. صحیح صاحب 10 نہیں, ہاں نہیں غلط ہو گیا. 3 سے 9. 3 سے 9. ہاں اچھا قلت. ہاں جمع قلت 3 سے 9, 10 نہیں. 10 سے جو شروع ہوگی وہ جمع کثرت ہوگی. یہ ذرا اشتباہ ہو گیا, دوبارہ سمجھ لیں. ایک واحد ایک پر, تثنیہ 2 پر, جمع قلت 9 پر. یوں سمجھ لیں. صحیح صاحب اس طرح لکھیں. واحد 1 پر, تثنیہ 2 پر, جمع قلت 9 پر, جمع کثرت 10 سے اوپر. بس یہ آسان ہو گیا, یہ صحیح, یہ آسان ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. 9 پر 10 سے اوپر. جمع قلت آنس کے بر کم از 10 اطلاق کند, 10 سے کم پر اطلاق کرے. وہاں رج 4 بناست, اس کے 4 صیغے ہیں. افعول جیسے اقلب, 4 کتنے کتے؟ 9 کتے. 10 نہیں, 10 کریں گے تو کیا بن جائے گی؟ کثرت. کثرت. وافعال, میرے ابا جی نے کہا کہ میں اڈے پہ اترا, مجھے 9 کتے پڑ گئے. ہاں خبیث کھڑے تھے وہاں پر اڈے. مثل اقلب. وافعال چون اقوال, اقوال قول کی جمع ہے اقوال. اقوال کتنے ہو گئے؟ 9. 9. وافعلۃ مثل اعونۃ, آوان 9 آوان, 9 ستارے. مفتی محمود والے ہاں وہ چلے تھے 70 سائن میں. ہاں گجرا والے سے, گجرا والے سے. شاباش. وفعلۃ چون غلمۃ, 9 غلام. یعنی 9 پر 9 تک. 4 کو بھی غلمہ کہیں گے, 3 کو بھی غلمہ کہیں گے, 2 کو نہیں غلمہ کہیں گے. 2 کو کیا کہیں گے؟ غلامان. ہاں. وجمع تصحیح بھی, اچھا جمع تصحیح و دو جمع تصحیح بھی الف ولام, یعنی مسلمون و مسلمات. یہ جو دو جمع تصحیح جو ہے مسلمون اور مسلمات, یہ بھی جمع مکسر کی طرح جمع قلت ہے. قلت ہے, ہاں قلت ہے, صیغہ قلت کا ہے. وجمع کثرت آنس کے بردا دا و بیشتر, دا سے اوپر, دا یا دا سے اوپر, 10 یا 10 سے اوپر. ہاں از دا اطلاق کنت بولی جائے. ٹھیک ہے. وہ ابنی آن ہر چے غیر از ان 6 بنا است, ان 6 کو چھوڑ دیں تو ساری جمع کثرت ہے. قلت صرف 6 ہے. یاد رہیں گے کون کون سے؟ بولیے. واحد. جمع کثرت کے صیغے بتائیں. نمبر 1 افعلا, 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 افعال, افعال, افعال. افعلا افعلا. نہیں, پہلا افعل ہے. پہلا کیا ہے؟ افعل. افعل. دوسرا افعال. جی دیکھیے افعال. پہلا ہے افعل, افعال. دوسرا ہے افعال, افعال. تیسرا افعلا, چوتھا فعلا, پانچواں مسلمون, مسلمون, مسلمات. مسلمات. شاباش. نہیں پتہ ہے مجھے بھی پتا ہے. ہوں 10
ٹھیک ہے جناب؟ کرا رہے تھے تیسرا کون سا تھا؟ 6 ہو گئی. ہاں ان 6 کے علاوہ افعال جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل افعلہ کثرت. ہاں شاباش. وجمع کثرت اونس کے بردا و بیشتر ازدا اطلاق کنت و ابنی آن اور اس کے صیغے ہر چیز غیر از ان شش بنا است. ان 6 کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے کثرت ہے. اور ان کے علاوہ سارے کثرت ہیں. جمع کثرت ہے. شاباش. 6 کے علاوہ سب کثرت. سارے کثرت. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اس کے اب اگلا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہاں یہ کیا چھوٹا سا کھول دیا. نہیں بردہ بردہ بارہ نہیں اچھا بردہ بردہ 10 پر 10 پر اچھا 10 یعنی 10 بر یعنی پر 10 پر. اچھا ٹھیک ہے جناب؟ اب اگلا ذرا ایشو سمجھ لیجیے. اب تک کتنے بدا کے پڑھ لیا آپ نے؟ 2 آج کتنے پڑھے؟ آج بدا کے لکھے آپ. 2 پہلا بدا کے تھا آج 4 پڑھ لیں. بدا پہلا بدا کے کون سا تھا؟ مذکرہ پہلے بدا کے میں کیا پڑھا؟ مذکرہ عالم تثنیہ نہ ہو مؤنث عالم یا تثنیہ اسم کے ہے بدا کے اسم تا الف مکسور. پہلا یہ تھا کہ اسم کی ممدود 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مقول. مؤنث. یہ پہلا پڑھ لیا تھا. یہ اچھا دوسرا بدا کے کیا تھا؟ بدا کے اس میں بس اسم کی 3 اقسام ہیں. اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع. مجموع. تیسرا کون سا تھا؟ او حسین تیسرا کون سا تھا؟ جمع لفظ کی 2 لفظ قسمیں ہیں. اعتبار سے 2 قسم سے ہوتے ہیں. ہاں جمع جمع کی قسمیں لفظی اعتبار سے اور چھوٹی ہے. ہاں تکسیر اور معنی کے ساتھ. تصحیح. چوتھا کون سا ہے؟ چوتھا ابھی یہ جو پڑھ رہے ہیں. جمع اعتبار مانا قلت کثرت. یہ بنا کے تھا. جی بنا کے بغیر بنا کے یہ بدا کے نہیں 4 ہو گئی. 4 پڑھ تینوں میں یہ 4 ہو گئے. 4 ٹھیک ہے چلو اب آ جائیے. 5 پڑھ. نہیں ختم ہو گیا بنا کے. اب اس میں بنا کے نہیں، اب ایک فصل ہے. اچھا دیوار آ گئی. فصل کے آگے بھی بدا کے آئے گا ٹھیک بالکل آئے گا. ہاں شاباش. وہ بنا کے جو ہے وہ ایک فصل والا ہے، یعنی وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک نئی بحث ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں فصل جب شروع ہوتی ہے نا ایک نیا سیکشن. شروع ہو جائے. فصل یعنی سیکشن، ایک نیا سیکشن شروع ہو رہا ہے. چیپٹر کو کہتے ہیں باب، فصل کو کیا کہتے ہیں؟ سیکشن. سیکشن. اب اس سیکشن میں آپ نے 16 قسمیں پڑھنی ہے اعراب کی. ہاں کتنی قسمیں؟ نہیں انشاءاللہ جی گئے اللہ کے حکم سے جیئیں گے اس سے، اسی سے تو جینا ہے. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. ملک صاحب زندگی تو اس کو کہتے ہیں مر مر کے جیے جانے کا. ہاں تین پڑھی ہیں یہ 3 پڑھی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. 3 ہے یہ چوتھے دیکھیں. 4 بلا کے پھر پڑھ لیں. دیکھ لیں. پہلا بلا کے ہے صفحہ نمبر 10 پہ 8 کاپی کا. بنا کے اسم نمبر 2 صنف است. یہ پہلا بلا ہے لفظی. یہ نیچے دیکھیے نیچے دوسرا ہے بدا کے. یہ کہاں ہے بدا کے دوسرا؟ واحد دوسرا بدا کے مؤنث بر 2 قسم است. یہ دیکھو 2 ہو گئے. ہاں تیسرا بدا کے جم بے اعتبار لفظ بر 2 قسم است. 3 ہو گئے. اور چوتھا یہ بدا کے جمع بدا کے جم بے اعتبار معنی. ہاں 4 یہ سب 4 ہو نبی گئے. صاحب 4 اب ایک کھا رہے ہیں. نہیں 4 ٹھیک ہے شاباش.